فرما گئے یہ ہادی لا نبی آبادی۔ الحمدللہ، کتنا اللہ کا احسان ہے، رمضان کی بہاروں نے ہمیں گھیرے میں لے لیا ہے اور اللہ کی رحمت نے ہمیں گھیرے میں لے لیا ہے۔ یہ پہلا عشرہ جس کے آج 7 روزے گزرنے والے ہیں، یہ اللہ کی رحمت کا عشرہ ہے، اور قربان جائیں اللہ کی رحمت اپنے بندے کی کتنے قریب ہوتی چلی جاتی ہے، اور خصوصاً اس وقت کہ جس کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افطار کے وقت روزے دار کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ کو اپنے بندوں کی 3 عادات بڑی پسند ہیں، یعنی 3 چیزیں اللہ کو بڑی پسند ہیں کہ اللہ کا بندہ ہے، ایمان والا ہے، مسلمان ہے، روزے دار ہے، اور افطار میں جلدی کرنا یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ یعنی جیسے افطار کا وقت ہوا فوری افطار کر لینا یہ اللہ کو بڑا پسند ہے، اور سحر میں تاخیر کرنا یہ اللہ کو بڑا پسند ہے، اور نماز کی حالت میں نماز پڑھتے ہوئے حالت قیام میں ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر رکھنا یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ شفیع المذنبین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، آپ نے کیا خوبصورت کلام فرمایا، جب تک میری امت کے لوگ افطار میں جلدی کریں گے، کیا فرمایا؟ جب تک میری امت کے لوگ افطار میں جلدی کریں گے خیر پہ رہیں گے۔ اور دوسری حدیث بھی حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ روایت کر رہے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لوگ اس وقت تک میرے طریقے پر رہیں گے جب تک وہ افطار میں ستاروں کے چمکنے کا انتظار نہ کریں کہ ہاں بھائی ستارے چمکیں گے اور پھر افطار کریں گے، بلکہ جیسے ہی غروب کا وقت ہو جائے، غروب آفتاب ہو جائے، فوراً روزہ افطار کر لیا جائے۔ یہ افطاری میں تاخیر کرنا تو یہود و نصارہ کا کام ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ اپنے بندوں کو بہت محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ بہت زیادہ پسند ہے کہ جو افطار میں جلدی کرتا ہے، یعنی اللہ اس سے بہت محبت رکھتے ہیں کہ جو افطار ہوتے وقت بالکل افطاری کے بعد وہ دیر نہ کرے۔ آج ہمارے یہاں سوچتے رہتے ہیں او بھئی ابھی تو دور سے آواز نہیں آئی ہے، ابھی پہلے تسلی کر لو، ابھی دیکھ تو لو تسلی ہوگی کہ نہیں ہو گئی ہے، ہاں فلاں کی اذان کی آواز آئی، نہیں یہ ہماری مسجد کے نہیں دور سے آواز آئی ہے۔ جیسے ہی اللہ اکبر کی آواز کان میں پڑے فوراً روزے کو افطار کر لیا جائے۔ کتنی بڑی بات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے کہ میری امت خیر پہ رہے گی، بلکہ ایک روایت میں جناب سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تمہیں روزہ افطار کرنا پڑے تو بہتر یہ ہے کہ کھجور سے افطار کر لیا جائے، اور اگر کھجور میسر نہ ہو تو پانی سے افطار کر لیا جائے کہ بہت ہی پانی پاکیزہ چیز ہے۔ بلکہ ایک روایت میں جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین غالب رہے گا، اسلام غالب رہے گا جب تک میری امت افطار میں جلدی کرے گی۔ اتنی دیر کرنا تو یہود و نصارہ کا کام ہے۔ تو ناظرین محترم، آج کا آپ کو ایک پیغام پہنچانے کا مقصد یہی ہے کہ یہ 3 چیزیں ہم سب کی منشا یہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور اللہ کو اپنے بندے کی یہ تینوں عادات بہت زیادہ پسند ہیں کہ جیسے ہی افطار کا وقت ہو وہ فوراً روزہ افطار کر لے، اور سحر کو بالکل آخری وقت تک لے جائے، آخری وقت میں جا کے سحر مکمل کرے اپنی، بس یہ سحر مکمل ہوئی ادھر اذان کا وقت ہو چکا ہے۔ اور پھر کیا فرمایا کہ حالت نماز پڑھتے ہوئے حالت قیام میں ایک ہاتھ پر دوسرا ہاتھ رکھنا اللہ کو یہ بہت زیادہ پسند ہے۔ تو کیا بعید ہے اور کوئی دور کی بات نہیں ہے، اللہ کی رحمت ہمارے اوپر متوجہ ہوئی پڑی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے اللہ کو راضی کر لیں، اور یہاں ایک بات زیر غور رکھیں کہ یہ نہ ہو کہ بس افطار کے وقت ہم ایک چیز کا خیال رکھیں کہ بس فکر یہی ہو بہت زیادہ کھانا سامنے ہے، بہت زیادہ مشروب سامنے ہے اور کھانے پینے کی فکر ہو، بلکہ یہاں اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں، پوری امت کو یاد رکھیں، غزہ فلسطین کے مسلمانوں کو یاد رکھیں، مرحومین لوگ مسلمانوں کو یاد رکھیں، جو ہمارے بھائی مسلمان عزیز و قریب ہم سے دور چلے گئے ہیں ان کے لیے بھی مغفرت کی دعائیں مانگیں، بیماروں کے لیے صحت کی دعائیں مانگیں۔ آپ تمام کی تمام امت کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو امت ہے اس کے لیے خیر اور بھلائی مانگتے رہیں۔